السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو ہر اس پریشان شخص کے لیے ایک روشنی کی کرن ہے اور مایوس کن افراد کے لیے ایک امید۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل NS انفارمیٹیو کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو ڈاکٹر اس کی پیدائش پر خوف زدہ تھے، بلکہ اس کی ماں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کی حالت کا میڈیکل سائنس کے پاس کوئی علاج موجود نہیں تھا۔ وہ نہ صرف دونوں ہاتھوں بلکہ سرے سے اس کی ٹانگیں اور بازو موجود ہی نہیں تھے، البتہ اس کے کولے کے ساتھ ایک چکن ڈرم سٹک کی طرح ایک اضافی ہڈی موجود ہے۔ پیارے دوستو، اب اس کی عمر تقریباً 40 برس ہو چکی ہے۔ سوچئے اس نے پچھلے 40 برس سے گزارے ہوں گے، بغیر ہاتھوں کے، بغیر پاؤں کے، بغیر ٹانگوں کے۔ وہ آج کس حالت میں ہوگا؟ یقیناً وہ کسی اور ملک میں پیدا ہوا ہوتا تو وہ ساری عمر کسی محتاجی، مزدوری میں یا کسی چوراہے پر بھیک مانگ رہا ہوتا۔ مگر آپ 4 دسمبر 1982 کو آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں پیدا ہونے والے اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں کو بھول جائیں گے، کیونکہ وہ نہ صرف آدھے ادھورے جسم کے ساتھ ایک مکمل زندگی جی رہا ہے، بلکہ کروڑوں بجھی آنکھوں میں امید کی روشنی اور مایوس دلوں میں جوش کی آگ بھڑکا رہا ہے۔ یہ 7 کتابوں کا مصنف ہے۔ یہ کتابیں نیو یارک سیلر میں بیسٹ سیلر کی فہرست کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ اس شخص کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے یہ کہ کتابیں دنیا کی 40 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے اور ایک ادارہ ٹیڈ اور قابل ذکر فورم پر اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کو بدل چکا ہے۔ ناظرین، جس طرح وہ اپنے آپ کو بغیر کسی سپورٹ کے ساتھ کھڑا کرتا ہے، یہ دیکھ کر لوگوں کی بجھی ہوئی آنکھوں میں روشنی کی کرن پھوٹتی ہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والا لفظ امید اور زندگی سے بھرپور ہوتا ہے۔ ناظرین، تقریری سرگرمیوں کے سلسلے میں آدھی سے زیادہ دنیا گھوم چکا ہے۔ پیارے دوستو، اس نے 2005 میں لائف وداؤٹ لمبس اور 2007 میں الٹیچیوڈ ود الٹیچیوڈ کے نام سے ٹریننگ کے ادارے بنائے، جہاں وہ مختلف کاروباری افراد اور دنیا کے مختلف عہدیداروں کو کامیابی کے گر سکھاتا ہے۔ دوستو، اس کا میڈیا سے بھی گہرا تعلق ہے۔ سوشل میڈیا پر اس کے لاکھوں فالورز موجود ہیں، جس پر وہ اپنی ویڈیوز اور تحریر کے ذریعے بہتر اور خوشحال زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ BBC، CNN، NBC سمیت دنیا کے معتبر ترین TV چینل اس کا انٹرویو نشر کرتے رہتے ہیں۔ مختلف اخبارات، میگزین اور ویڈیو چینلز اس کا انٹرویو ریکارڈ کرنے کے لیے لائن میں لگے رہتے ہیں۔ اپنی جسمانی معذوری کو اس نے اپنے شوق کی راہ میں کبھی حائل نہیں ہونے دیا۔ وہ فارغ اوقات میں فٹ بال کھیلتا ہے، تیراکی کرتا ہے، کشتی چلاتا ہے اور پیراشوٹ کے ذریعے پیراگلائیڈنگ اور اسکائی ڈائیونگ بھی کرتا ہے۔ اس کو پہاڑوں پر چڑھنا بہت پسند ہے اور سمندری لہروں میں سرفنگ بھی کرتا ہے۔ اس نے محبت کی اور شادی بھی کی۔ اس کی بیوی ایک خوبصورت آسٹریلین ماڈل ہے۔ اس کے 4 خوبصورت بچے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہے، اور یہ اپنے خوبصورت بچوں اور بیوی کے ساتھ کیلیفورنیا، امریکہ میں اپنے عالی شان بنگلے میں اپنی من پسند زندگی بسر کر رہا ہے۔ دوستو، اس شخص کا نام نک ہے۔ پیارے دوستو، ان سب سے امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ 10 سال کی عمر میں خودکشی کرنے والا یہ شخص نک کے پاس کامیابی کی کون سی چابی
مل گئی تھی جو عام شخص کے پاس موجود نہیں۔ دوستو، اس شخص کے لیے زندگی کا یہ سفر آسان نہیں تھا، جو پیدائش سے ہی ہاتھوں اور پاؤں سے معذور تھا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ نک بھی مایوسی کے اس سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ روزمرہ کی زندگی اس کے لیے ایک مشکل چیلنج تھی، برش کرنے سے ٹوائلٹ جانے تک۔ دوستو، ملبورن کے اسکول میں جہاں وہ پڑھتا تھا، وہ لڑکے اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ اس قدر ناقابل برداشت تھا کہ وہ 10 سال کی عمر میں بھی خودکشی کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ پیارے دوستو، نک حوصلے کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتا رہا۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ آج وہ کسی انسان کی طرح ٹائپنگ کر سکتا ہے، اپنے مختصر سے پیروں کے سرے کے انگوٹھے کے درمیان چیزوں کو پھنسا لیتا ہے اور بال تک کو کک لگا سکتا ہے، اور وہ روزانہ سوئمنگ بھی کرتا ہے۔ پیارے دوستو، 17 سال کی عمر میں ہائی اسکول میں صفائی اور بحالی انچارج کی سوچ نے اس پر مثبت اثرات مرتب کیے۔ اس نے نک کو عوامی طور پر لیکچر دینے کا مشورہ دیا۔ دوستو، نک نے اپنے انٹرویو میں ان کے بارے میں بتایا، میری ان سے دوستی ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا، تمہیں موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہیے۔ میں نے کہا، کیا بولوں گا؟ انہوں نے کہا، تمہیں اپنی زندگی کی کہانی لوگوں کو بتانی چاہیے۔ اس مشورے نے نک کی قسمت بدل دی۔ اس نے مثبت رویے اور طرز فکر کو اپنانا شروع کر دیا۔ اس وقت سے اب تک نک 50 ممالک میں جا چکا ہے اور 16 سال کے اس عرصے میں ہزاروں لیکچر۔ پیارے دوستو، نک موجودہ دور میں لائف وداؤٹ لمبس اور الٹیٹیوڈ ود الٹیٹیوڈ نامی 2 اداروں کا مالک ہے۔ یہ ادارے دنیا بھر میں معذور افراد کے درمیان امید اور اعتماد پیدا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے نک ایک امید کی کرن ہے۔ نک کا کہنا ہے کہ معذور افراد کو وہیل چیئر دینے سے تبدیلی نہیں آئے گی، انہیں اعتماد دینے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم مسلمان ہیں اور یہ واقعہ ایک غیر مسلم کا ہے۔ پھر سوچئے ہم بعض اوقات کس قدر مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے پیارے اسلام میں مایوسی ایک کفر ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ زندگی کی تمام مشکلات کے باوجود نک نہ رکا، نہ ہی اس کو کوئی روک سکا۔ نک کا عزم حوصلہ ایک عالی شان مثال ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آپ کے حوصلے بلند ہوں تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا، چاہے آپ ہاتھوں پاؤں سے محروم